آج جمعہ ہے اور ستمبر کی 19 تاریخ۔ ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ غزہ پر قبضے کے دوران اسرائیلی فوج کا بارود سے لدے روبوٹس کا استعمال، زمینی کارروائی میں 6 روز میں 1000 سے زائد فلسطینی ہلاک۔ اسرائیل کا لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ، اسرائیل حملے روکے اور جنگ بندی کے وعدوں کو پورا کرے، لبنانی وزیر اعظم۔ The Israeli army has carried out a series of airstrikes targeting different locations across southern Lebanon. The Israeli army saying that it targeted Hezbollah's military infrastructure. فلسطین میں غزہ شہر پر قبضے کے دوران 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، یمن سے IDF پر ڈرون حملہ۔ The missile force of the Yemeni armed forces carried out a qualitative military operation using a Palestine 2 hypersonic ballistic missile. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ We're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. پاکستان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں، کسی دوسرے ملک نے چاہا تو انہیں بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ اور کچھ دروازے بند نہیں ہوئے، یہ میں ضرور کہوں گا، میں ذرا کیئرفلی ورڈڈ رکھنا چاہتا ہوں اس کو۔ غزہ کی زمین کو ریئل اسٹیٹ بوننزا قرار دینے پر اسرائیلی وزیر خزانہ تنقید کی زد میں۔ اس چیز کو ریئل اسٹیٹ بوننزا میں بدلنے کے لیے انتہائی ماہر افراد کا بنایا ہوا ایک بزنس پلان صدر ٹرمپ کی میز پر ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ نفع بخش ہوگا۔ فرانسیسی صدر اپنی اہلیہ کے خاتون ہونے سے متعلق سائنسی شواہد امریکی عدالت میں پیش کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں اور ان کی اہلیہ امریکہ کے کورٹ میں ثبوت پیش کریں گے کہ مسز میکروں خاتون ہے۔ بھارت کے شہر پٹنہ میں انوکھا طبی کیس، مریض کی آنکھ میں دانت اگایا۔ کیا انسانوں کی آنکھ میں دانت نکل سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، آنکھ میں دانت۔ ایک مریض اسی مسئلے کے ساتھ پٹنہ کے اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جون میں آئے۔ اور جانیے جاپان کے لوگوں کی لمبی عمر کا راز کیا ہے۔ جاپان میں تقریباً 1 لاکھ لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ ان موضوعات کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ ہوں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ غزہ شہر پر قبضے کے لیے گزشتہ کئی روز سے اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں، اور IDF کی جانب سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہر پر قبضے کے لیے فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی فوج کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ IDF کی جانب سے جاری ہونے والے بیانات میں یہ دعوے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے غزہ شہر میں 150 سے زائد ایسے مقامات کو نشانہ بنایا ہے کہ جہاں یا تو حماس کے جنگجو موجود تھے یا وہ مقامات ان کے اہم ٹھکانے تھے۔ تاہم اب غزہ شہر کے رہنے والے اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری ان حملوں کے حوالوں سے کچھ نئی اور چونکا دینے والی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ غزہ شہر کے رہنے والے ایک فرد الغول نے BBC کو بتایا کہ اسرائیلی فوج اب پرانی فوجی گاڑیوں کو بڑے موبائل بموں میں تبدیل کر کے انہیں استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسرائیلی فوج ان پرانی فوجی گاڑیوں کو بارود سے بھر کر انہیں ریموٹ کی مدد سے کنٹرول کرتی اور رہائشی علاقوں کے درمیان پہنچا کر انہیں دھماکے سے اڑا دیتی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں موجود بڑی تعداد میں عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ان کے مطابق اس کا اثر فضائی بمباری اور توپ خانے سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے لوگ ملک کی تاریخ کے جنگی حالات میں پہلی بار یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ غزہ کے لوگ انہیں بارود سے لدے ہوئے روبوٹ کا نام دے رہے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے حال ہی میں ان کے استعمال میں اضافہ کیا ہے۔ غزہ شہر کے رہائشی الغول نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ روبوٹ پرانے ٹینک یا آرمڈ پرسنل کیریئرز ہو سکتے ہیں جو اب استعمال کے قابل نہیں رہے۔ دھماکہ خیز مواد ان میں بھر دیتے ہیں اور پھر انہیں غزہ سٹی کی سڑکوں پر بھیج دیتے ہیں۔ یہ تمام وہ گاڑیاں ہوتی ہیں کہ جنہیں دور سے بیٹھ کر ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بارود سے لدے ہوئے روبوٹس کو اہداف پر پہنچنے کے چند منٹ بعد زوردار دھماکے سے
اڑا دیا جاتا ہے، جس کے بعد آسمان خون کی طرح سرخ ہو جاتا ہے اور دھماکے کا ملبہ 500 مربع میٹر کے علاقے میں پھیل جاتا ہے اور زبردست تباہی ہوتی ہے۔ اگر دھماکے کے مقام کے قریب لوگ ہوں تو ان کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 13 اگست سے غزہ سٹی کے اندر زمینی فوجی کارروائی شروع کی، جس کے نتیجے میں غزہ کی صحت اور سرکاری حکام کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 1100 سے زائد افراد ہلاک اور 6000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ایک بڑی فضائی کارروائی کی ہے۔ اسرائیل کا لبنان پر اس حملے کے بعد کہنا ہے کہ ان کا ہدف ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروہ حزب اللہ کے ٹھکانے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے ان اہداف کو نشانہ بنانے سے قبل بعض مقامات کو خالی کرانے کی انتباہ بھی جاری کی گئی تھی۔ تاہم اس اسرائیلی فضائی حملے کے بعد فوری طور پر کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان گزشتہ سال نومبر میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ بھی طے ہوا تھا، تاہم اس کے باوجود IDF کی جانب سے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو مسلسل نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر زور دیں کہ وہ ان حملوں کو روکے اور اپنے جنگ بندی کے وعدوں کو پورا کرے۔ آن لائن پوسٹ کی گئی فوٹیج میں مائس الجبل میں بڑے پیمانے پر دھوئیں کے بادل دکھائی دیے جو ان مقامات سے اٹھ رہے تھے کہ جہاں اسرائیل نے فضائی حملے کیے۔ جن اہداف کو اسرائیل نے نشانہ بنایا اس سے متعلق کوئی ثبوت تو پیش نہیں کیے گئے، تاہم یہ ضرور کہا گیا کہ حزب اللہ کے زیر استعمال تھے اور وہ ان کو علاقوں میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اسرائیلی دفاعی فورسز کے عربی ترجمان نے کہا کہ ان کی فورسز نے حزب اللہ کے ہتھیاروں کے گوداموں پر حملہ کیا اور ان کی موجودگی اسرائیل اور لبنان کے درمیان سمجھوتوں کی خلاف ورزی تھی۔ لبنان کے وزیر اعظم نوف سلام نے ایک پوسٹ میں بین الاقوامی برادری خاص طور پر جنگ بندی کے حامی ممالک سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالیں تاکہ وہ فوری طور پر اپنی جارحیت بند کرے، فوراً لبنانی علاقے سے واپس نکلے اور قیدیوں کو رہا کرے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ستمبر لبنان اور شام کے بعض علاقوں میں پیغام رسانی کے آلات یعنی پیجرز کو دھماکوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جنہیں عام طور پر پیجرز حملے کہا جاتا ہے۔ ان حملوں میں 35 سے زائد افراد ہلاک اور قریباً 3000 زخمی ہوئے تھے۔ بعد میں اسرائیل نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہدف حزب اللہ کے جنگجو تھے، تاہم بڑی تعداد میں عام شہری بھی متاثر ہوئے۔ بیروت میں BBC کی نامہ نگار نے ان متاثرین میں سے ایک سے بات کی ہے جس نے 1 سال بعد اپنی خاموشی توڑتے ہوئے ان حملوں کے چھوڑے گئے مصائب اور ذاتی تجربات بیان کیے ہیں۔ آپ بھی سنیے۔ نیفی اس نئی تکلیف دہ سچائی سے مطابقت کی کوشش کر رہی ہیں۔ ٹھیک 1 سال پہلے ایک لمحے میں ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں اور زندگی برباد ہو گئی۔ کئی پیشہ ورانہ اسناد کی حامل اس خاتون کا مستقبل روشن تھا۔ اب وہ خود کو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ زندگی کبھی پہلی جیسی نہیں ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہزاروں مواصلاتی آلات یا پیجرز لوگوں کے ہاتھوں میں پھٹنے لگے۔ انہیں شیعہ گروپ حزب اللہ لایا تھا اور جنگجوؤں سمیت تنظیم کے بہت سے سویلین اداروں میں کام کرنے والوں کو تقسیم کیا تھا۔ نیفے ایک ہسپتال میں حزب اللہ کے زیر انتظام چلنے والے سینیٹائزیشن ڈپارٹمنٹ میں سپروائزر تھیں۔ میں اسپتال کے تمام وارڈوں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ جب کسی ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ مجھے پیجر پر پیغام کرتے اور میں قریب ترین لینڈ لائن سے انہیں کال کرتی۔ انہوں نے 20 دن پہلے ہی انہیں نیا پیجر دیا تھا۔ آخری منظر جو مجھے یاد ہے، میرے خیال میں اس دن میں اپنے دفتر میں تھی جب پیجر مسلسل بجنے لگا۔ اسکرین بہت تاریک تھی، جیسے فون بند ہونے والا ہو۔ پیغام پڑھنے کے لیے میں اسے اپنی آنکھوں کے قریب لے آئی۔ پیجرز حملے میں 2000 سے زیادہ افراد زخمی اور کم سے کم 11 ہلاک ہوئے۔ ان میں 11 برس کا ایک لڑکا بھی تھا۔ اگلے دن اس کی تدفین پر مزید آلات پھٹنے لگے۔ جنازے کے لیے یہاں بہت سے لوگ تھے۔ ان میں بچے بھی تھے جو پیجر حملے میں مرنے والے لڑکے کے دوست تھے۔ اچانک ایک چھوٹے سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔
ہم یہاں سے نکلنے کے لیے بھاگے تو معلوم ہوا کہ واکی ٹاکی پھٹ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بعد میں بیان دیا کہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کے نقطۂ نظر سے یہ ایک غیر قانونی بلا امتیاز حملہ تھا۔ حملے کے طریقہ کار میں اس بات کا تعین کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ہزاروں آلات بیک وقت پھٹنے لگیں گے تو وہ ہدف کے پاس ہی ہوں گے۔ مروجہ بین الاقوامی انسانی قانون میں ایسے بوبی ٹریپ ڈیوائسز پر پابندی ہے۔ نیفے اس نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ تھراپی سے مدد لے رہی ہیں۔ انہیں امید ہے کہ اس طرح وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ خود انحصاری لا سکیں گی، مگر انہیں امید نہیں ہے کہ کبھی انہیں انصاف ملے گا۔ بی بی سی نے انسانی حقوق کی تنظیموں کے ان الزامات کے بارے میں کہ پیجرز حملہ جنگی جرم کے زمرے میں آ سکتا ہے، اسرائیلی حکام سے تبصرے کے لیے رابطہ کیا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں فوجی آپریشنز کے دوران اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملے کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 904 ہو گئی ہے۔ یمنی ڈرون حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنے ترجمان کی تقریر کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس نے یمن سے داغا گیا ایک میزائل مار گرایا ہے، جس سے ملک کے کئی علاقوں میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کرنے والے سائرن کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ حوثیوں کی جانب سے یمن میں اسرائیل کے خلاف 3 مختلف انداز کی فوجی کارروائیوں کے آغاز کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ حوثیوں نے ایک بیان میں کہا کہ میزائل فورس نے اپنی ایک کارروائی میں فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے، جس کا ہدف یافا کے علاقے میں اسرائیلی دشمن کا ایک حساس فوجی تنصیب تھی۔ حوثیوں کی ڈرون فورس نے بھی 2 فوجی کارروائیاں کی ہیں۔ پہلی میں 3 ڈرونز کے ذریعے الرشاش علاقے میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور دوسری میں فلسطین کے علاقے میں ایک حساس ہدف کو ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ان کارروائیوں میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ The missile force of the Yemeni armed forces carried out a qualitative military operation using a Palestine 2 hypersonic ballistic missile. The UAV force of the Yemeni armed forces carried out 2 qualitative military operations. واضح رہے کہ فلسطین میں 4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے پٹی کے شمال میں غزہ سٹی میں اپنے فوجی آپریشنز میں اضافہ کر دیا ہے، جو آپریشن گدون وہیکلز 2 کا حصہ ہیں۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے اب پورے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی حملے کو 3 دن گزر چکے ہیں، جبکہ غزہ شہر کے رہائشی جنوب کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم اپنا فوجی اڈا واپس چاہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں سے چین اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے۔ We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے اپنے ملک کی افواج کے انخلاء کے بعد سے متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں بگرام فوجی اڈا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تقریباً 2 دہائیوں تک یہ اڈا القاعدہ اور طالبان کے خلاف لڑائی کا مرکز رہا۔ یہ 77 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس میں موجود بیرکس اور رہائش گاہیں ایک وقت میں 10,000 سے زیادہ فوجیوں کو پناہ دے سکتی ہیں۔ بگرام اڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں 3 امریکی صدور اس اڈے کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں۔ جو بائیڈن نے سن 2011 میں بگرام ایئر بیس کا دورہ کیا تھا، تاہم اس وقت وہ امریکہ کے نائب صدر تھے۔ سوویت یونین نے یہ فوجی اڈا 1950 کی دہائی میں صوبہ پروان میں قائم کیا تھا۔ بگرام 1980 کی دہائی میں افغانستان پر قبضے کے دوران سوویت افواج کا انتہائی اہم اڈا سمجھا جاتا تھا۔ 11 ستمبر کے حملوں اور امریکہ کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے کے بعد امریکی افواج دسمبر 2001 میں اس اڈے میں داخل ہوئیں اور اس پر قبضہ کر لیا تھا۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے کے بعد ممکنہ طور پر دوسرے خلیجی ممالک بھی ایسا معاہدہ کرنا چاہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سیکیورٹی معاہدے کے بعد اور خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فطری طور پر اس کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بھی بڑھے گا، کیونکہ اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ ممالک میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کی بجائے اس خود مختار ملک کی جانب دیکھیں گے جو انہیں تحفظ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو۔ خواجہ آصف نے دوسرے خلیجی ممالک کی شمولیت کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں مزید کہا کہ یہ ممکن ہے اگر جی سی سی میں شامل کوئی بھی ملک ایسا کوئی اشارہ دیتا ہے تو جیسا باہمی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے ہم باقی ممالک کو بھی اس میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاملات میں تعاون اور سلامتی سے متعلق باہمی دفاع کا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے رہنماؤں کی جانب سے اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزالل سموٹرچ نے کہا ہے کہ غزہ کی زمین کی خرید و فروخت ایک بڑے معاشی موقع یعنی مسماری ریئل اسٹیٹ بوننزا ثابت ہو سکتی ہے۔ تل ابیب میں اربن رینول کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک بزنس پلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیجا گیا ہے اور اس پر بات چیت جاری ہے کہ غزہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کس طرح تقسیم کی جائے۔ سموٹرچ کی یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غزہ میں جنگی تباہی اور انسانی بحران عروج پر ہے، جس پر ان کے بیان کو بین الاقوامی سطح پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ چلیں جنگ کے ایک دن بعد زمین کی خرید و فروخت پر بات کریں۔ آپ نے کئی بار غزہ کی پٹی میں یہودی نوآبادیاں بنانے کی بات کی ہے۔ ایک سادہ سا سوال، غزہ میں پہلی نوآبادی کہاں بسانی چاہیے؟ میں مانتا ہوں مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی، بس یہ جان لو کہ یہ میری بات غور سے سنو۔ اس چیز کو ریئل اسٹیٹ بوننزا میں بدلنے کے لیے انتہائی ماہر افراد کا بنایا ہوا ایک بزنس پلان صدر ٹرمپ کی میز پر ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ نفع بخش ہوگا۔ میں نے امریکیوں سے بات چیت شروع کر دی ہے کیونکہ اس جنگ پر ہمارا بہت زیادہ خرچہ آیا ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ غزہ کی زمین سے ہونے والی آمدنی میں ہمارا مقررہ حصہ ہو۔ ہم نے انہدام، جو ہمیشہ شہری تعمیر کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، مکمل کر لیا ہے۔ اب ہمیں تعمیر کرنی ہے، جو مقابلتاً سستا کام ہے۔ فرانسیسی صدر ایک امریکی عدالت میں تصاویر اور سائنسی شواہد پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ان کی اہلیہ ایک خاتون ہے۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ یہ دستاویزات ایک ہتک عزت کے مقدمے میں پیش کریں گے جو انہوں نے دائیں بازو کی انفلوئنسرز اونس کے خلاف دائر کیا ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فرانس کی صدر کی اہلیہ مرد پیدا ہوئی تھی۔ مس اونس کے وکلاء نے اس دعوے کو خارج کرنے کی درخواست دائر کی ہے۔ بی بی سی کے پوڈ کاسٹ فیم انڈر فائر سے بات کرتے ہوئے میکرون کے وکیل ٹام کلیئر نے کہا کہ فرانس کے صدر کی اہلیہ نے ان دعووں کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیا ہے اور یہ فرانسیسی صدر کے لیے بھی ایک مشکل اور تکلیف دہ وقت ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور ان کی اہلیہ امریکہ کے کورٹ میں ثبوت پیش کریں گے کہ مسز میکرون خاتون ہیں۔ صدر اور ان کی اہلیہ ایک انوکھے کیس میں فوٹوگرافی اور سائنسی ثبوت پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ ان دستاویزات کو ہتک عزت یعنی ڈیفیمیشن کے مقدمے میں پیش کریں گے، جو انہوں نے دائیں بازو کی ایک انفلوئنسر کینڈنس اوون کے اس دعوے کے بعد کیا ہے کہ بریجٹ میکرون کی پیدائش کے وقت جنس مردانہ تھی۔ مس اوونز کے وکلاء فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ بی بی سی کے فیم انڈر فائر پوڈ کاسٹ سے بات کرتے ہوئے اس کیس میں میکرون کے وکیل ٹام کلیئر نے کہا کہ مسز میکرون کو یہ دعوے ناقابل یقین حد تک پریشان کن لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین کی گواہی سامنے آئے گی جو سائنسی نوعیت کی ہوگی، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا ہوگی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ مکمل طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ الزامات غلط ہیں۔ مس اوونز قدامت پسند امریکی آؤٹلیٹ ڈیلی وائر کی سابق کمنٹیٹر ہیں، جن کے سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ اس نظریے کو فروغ دیا ہے کہ بریجٹ میکرون ایک مرد ہیں۔ بی بی سی نے کینڈنس اوونز کی ٹیم کے جواب کے لیے رابطہ کیا ہے۔ وہ پہلے اس بارے میں کہہ چکی ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے
اور آزادی اظہار اور تنقید کرنے کی آزادی سے زیادہ امریکی بات کوئی نہیں ہے۔ بھارت کے شہر پٹنہ میں ایک حیران کن طبی واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ڈاکٹرز نے ایک مریض کی آنکھ میں دانت اگتا ہوا پایا۔ مقامی اسپتال کے ماہرین کے مطابق یہ انتہائی نایاب کیس ہے جو دنیا بھر میں چند بار ہی رپورٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ مریض کی آنکھ میں مسلسل تکلیف اور نظر کی کمزوری کے بعد جب تفصیلی معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک دانت جیسی ساخت بڑھ رہی ہے۔ تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ کیا انسانوں کی آنکھ میں دانت نکل سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، آنکھ میں دانت۔ ایک مریض اسی مسئلے کے ساتھ پٹنہ کے اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جون میں آئے۔ اس 42 سالہ مریض کی پریشانی پچھلے سال اکتوبر میں شروع ہوئی جب انہوں نے اپنے اوپر کے ایک دانت سے خون بہتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پہ مشورہ میں سوجن اور بلڈ دینا شروع ہوا، جا کے ڈاکٹر سے دکھائے۔ یہ جب ٹھیک ہوا میرا تو اس کے بعد ہم دکھانا بند کر دیے۔ مارچ اپریل مئی میں یہاں گانٹھ بننا شروع ہوا اس کے اوپر اور آنکھ کے نیچے دانت کے اوپر بیچ میں گیپنگ میں آدھا سیر جو ہے داہنے سائیڈ کا اور آنکھ کے پاس کا جو پٹی ہوتا ہے نا، یہ سب پکڑے ہوئے یہ بھاری پن جیسا لگتا تھا۔ پورا درد بھی نہیں ہوتا تھا، بھاری پن اور سستی زیادہ لگتا تھا کہ ہم سوئے رہیں اس حساب سے، اور چکر آنا اور ساتھ میں داہنے آنکھ سے دھندلا پن۔ پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بولے کہ یہ ایک او پی جی ایکس رے ہوتا ہے، تو ایکس رے کرانے کے بعد وہ بولے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہو پائے گا، آپ پٹنہ جا کے دکھائیے، بنا آپریشن کا نہیں۔ مریض کا علاج میکسیلو فیشل سرجن ڈاکٹر پرینکر سنگھ اور ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر نیمی سنگھ نے کیا۔ میکسیلو فیشل کی اصطلاح میکسیلا یعنی جبڑا اور فیشل یعنی چہرے سے آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک دانت مریض کی آنکھ سے نکلنے لگا۔ ہمارے شریر کی سنرچنا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اپنے نارمل جگہ پہ نہیں ہو کے کہیں دور جا کے ہوتی ہیں۔ تو دانت کو بنانے والی جو پرتیں ہیں وہ اگر چھٹک کے کہیں اور چلے جائیں انٹرا یوٹرین لائف میں، یا جب چہرہ بڑا ہو رہا ہے تب، تو وہ جیوت اوستھا میں اگر وہ تتو اپنی صحیح جگہ سے ہل کے کہیں اور چلا گیا تو وہ وہاں بھی پنپ سکتا ہے۔ سیم اس کیس میں بھی وہی ہوا ہوگا۔ یہ ون آف دا ڈیولپمنٹ انوملیز ہے، جو کہ دانت وہیں پہ ایک ٹاپک ٹوتھ بن گیا تو وہ ایک ڈیولپمنٹل انوملیز اس کو بولیں گے، وہ نارمل نہیں ہے۔ سی بی سی ٹی از اے کون بیم کمپیوٹر ٹوموگرافی، جو کہ اب نئی مشین ہے۔ سی بی سی ٹی صرف میگزیلوفیشل ایریا کے لیے لیا جاتا ہے، جو کہ ہیڈ ٹو مینڈیبل ہم لوگ لے سکتے ہیں۔ انسانی کھوپڑی میں آربٹ وہ ہڈیوں کا گھڑا ہے جہاں آنکھ واقع ہوتی ہے۔ آربٹ کی نچلی ہڈی اس گھڑے کا نچلا حصہ ہے۔ ٹیسٹ سے یہ پتا چلا کہ دانت کی جڑیں آربٹ کی نچلی ہڈی میں گھس چکی تھیں۔ اس آربیٹل فلور کو توڑتا ہوا میگلی سائنس میں ایرپٹ ہوا، تو وہ آنکھ کے فلور پہ یہ دانت عموماً بنا، اور جیسے ٹوتھ ایرپٹ کرتا ہے ویسے ہی یہ آنکھ کی فلور کو پیئرس کرتا ہوا میگلی سائنس میں ایرپٹ ہوا۔ اور چونکہ یہ ایک ٹوپک تھا، اپنی نیتی جگہ پہ نہیں تھا، اس لیے شریر کے لیے یہ ایک فورن باڈی ہو گیا۔ تو شریر اپنے پروٹیکٹیو میکینزم کے انوسار اس کے آس پاس ایک سسٹ ڈیولپ کر دیتا ہے۔ وہ سسٹ نے پورے کے پورے میگلی سائنس کو کیپچر کر لیا اور وہاں سے اس کا چہرہ پھولنا شروع ہوا۔ چونکہ دانت آنکھ کے گھڑے کی نچلی ہڈی میں بنا تھا، جو اہم اعصاب سے گھرا ہوا علاقہ ہے، اس لیے سرجری کافی پیچیدہ تھی۔ اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں کالڈویل لوک سرجری، جس کے تحت ہم منہ کے اندر ہی ویسٹیبیول میں دانتوں کے بہت اوپر جا کے ایک چیرا دیتے ہیں اور وہیں سے میگلی سائنس میں گھس جاتے ہیں۔ اب یہ سسٹک لائننگ بہت اچھے سے پورے میگلی سائنس کے ساتھ چپک چکی تھی، تو اس کو بہت باریکی سے پورے سائنس کی پرت سے ہٹایا۔ جب پرت سے اچھے سے اس لائننگ کو ہٹا لیا، تب ہم نے دیکھا کہ وہ دانت کا جو اوپر والا مکھڑا ہے وہ آنکھ کی پرت سے نیچے آ رہا ہے۔ سرجری میں اگر ہلکی سی بھی باریک سی بھی غلطی ہوئی تو شاید مریض کی آنکھوں پہ اثر پڑ سکتا تھا۔ جو اس کی شیپ اینڈ سائز تھی ایکچولی ہونا چاہیے ایک مولر ٹوتھ کا، لیکن وہ جو ڈائمینشن تھا وہ پری مولر جیسا لگ رہا تھا۔ جو مولر جو بڑی چوا ہوتے ہیں، اس کے آگے کی جو چھوٹی چوا ہوتی ہیں، ان کے شیپ اور ان کے سائز کا تھا۔ کیا ایسے معاملے عام ہیں؟ اور کیا آنکھ میں ایک دانت اگنے کا امکان ہے؟ انڈیا میں بھی رپورٹڈ کیسز کو دیکھیں تو پورے انڈیا میں ابھی تک 2 یا 3 کیسز ہی رپورٹڈ ہیں۔ ایک آرٹیکل ہم لوگ دیکھتے ہیں 2020 میں رپورٹ ہوا تھا چنئی میں، ڈاکٹر ایس ایم بالاجی جو انڈیا کے بہت فیمس سرجن ہیں، انہوں نے کیا تھا یہ۔ ایک ان کا رپورٹڈ کیس دیکھتا ہے فلور آف دا آربٹ اتنے ہی ڈیپتھ میں جتنا ہمارا ہے۔ اتنے وائٹل سٹرکچرز کے نزدیک اور آج تک کوئی رپورٹڈ کیسز نہیں ہیں۔ مریض کے جبڑے میں کسی دانت کی کوئی کمی نہیں تھی،
तो इसलिए जब सारे दांत उपस्थित हों और उसके बाद भी कोई नया दांत बने, उसे हम सुपर न्यूमररी टूथ कहते हैं। सुपर न्यूमररी और सुपर न्यूमररी टूथ आमतौर पे होता जबड़े के आसपास ही है, उसका भी एक्टोपिक होना बहुत रेयर होता है। रीअकरेंस की संभावना, दोबारा दांत बनने की संभावना तो नहीं है। तबीयत मेरी एकदम से ठीक है, थोड़ा सा वहीं खान पान में 5 दिन लिक्विड पे रहे, हम दूध पानी पे रहे और अभी खिचड़ी वगैरह कुछ सॉफ्ट चीज़ खा रहे हैं। 15-20 हज़ार के लगभग में, यही जो भी लगा होगा, 15 लगा होगा, 12 लगा होगा। जापान की हुकूमत के मुताबिक मुल्क में ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 1 लाख तक पहुंच गई है जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। ये रुझान दुनिया भर में जापान को सबसे ज़्यादा तवीलुल उम्र अफराद रखने वाले ममालिक में शामिल करता है। मगर सवाल ये है कि जापान के लोगों की लंबी उम्र का राज क्या है? इस राज को जानने की कोशिश की है समीद ककरो ने। जापान में तकरीबन 1 लाख लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल या उससे ज्यादा है। इसके पीछे का राज क्या है, आइए समझते हैं। हुकूमत के नए आदादो शुमार के मुताबिक इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग 99,763 सेंटेनेरियंस में 88% खवातीन हैं। जापानी लोगों की दुनिया में सबसे ज्यादा औसत उम्र है और जापान को अक्सर दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले जिंदा अफराद का मुल्क कहा जाता है। जापान में अभी सबसे ज्यादा उम्र के शहरी एक 114 साल की खातून है। शायद मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि ये लोग क्या खाते हैं। औसत उम्र में इजाफे की बुनियादी वजह दिल की बीमारी और आम अकसाम के कैंसर, खास तौर पर ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर से कम अमवात है। इस मुल्क में मोटापे की शरह भी कम है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग रेड मीट कम खाते हैं और ज्यादातर मछलियाँ और सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जापानी हुकूमत ने पब्लिक मैसेजिंग के जरिए लोगों को नमक का इस्तेमाल कम करने के लिए कामयाबी से कायल किया। लेकिन ये सब सिर्फ खाने या न खाने की वजह से नहीं हुआ है। जापानी लोग बढ़ती उम्र में काफी एक्टिव रहते हैं, पैदल चलते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर रेडियो टाइसो है जो एक रोजाना ग्रुप वर्जिश है जो 1928 से जापानी सकाफत का हिस्सा बनी हुई है। 3 मिनट का मामूल टीवी पर दिखाया जाता है और मुल्क भर में छोटे ग्रुप्स में इस पर अमल किया जाता है। ताहम कई तहकीकात ने दुनिया भर में सेंटेनेरियंस की तादाद की सदाकत पर शक का इजहार किया है। ये दावे करते हैं कि डेटा एरर्स, नाकाबिल एतबार अवामी रिकॉर्ड्स और पैदाशी सर्टिफिकेट्स का न होना ज्यादा तादाद की वजह हो सकता है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें। अमेरिका ने छठी बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उस करारदाद के मसवदे को वीटो कर दिया है जिसमें गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया था। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी नायब मंदूब मॉर्गन ने कहा कि करारदाद का मतन हमास की मजम्मत या अपने दिफा के इसराइल के हक को तस्लीम करने के लिए काफ़ी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपने आप को काम से रोकने, बेंचेस की तश्कील और केसेस की मुंतकली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी पिटीशन दायर कर दी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इनफरादी तौर पर पिटीशंस दायर की हैं। दीगर जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत और जस्टिस इजाज एहसा खान शामिल हैं। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.